اور جہاں اس واقعے کا دکھ ہے اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، اور اس لحاظ سے جماعت نے اپنے ارکان کے تحفظ کے لیے جو کردار ادا کیا ہے قابل تحسین ہے۔ آپ کی اس حوالے سے شاباش کی مستحق ہے کہ آپ تسلسل کے ساتھ جب بھی مرکز کی طرف سے کوئی رہنما آتا ہے، علامہ عبدالرشید حجازی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب وہ تشریف لائے، اور آپ نے ان کے ساتھ ان کی قیادت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ پھر ہماری جماعت کی چیف آرگنائزر علامہ ابتسام الحجازی صاحب تشریف لائے، آپ نے ان کے ساتھ ان کی قیادت میں وہاں پہنچ اشتراک، پھر قیادت آپ کے پاس موجود ہے، اور آپ کی حاضری دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اپنے ارکان کا، اپنی جماعت کے ورکروں کا تحفظ کے لیے اپنی جان پر بھی اگر کھیلنا پڑے تو آپ کھیلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمل کی جو چار خواہش ہے اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ہم اکثر یہ کہتے ہیں۔ پھر یہ بات سن لیں کہ ہم امن کے خیرخواہ ہیں، امن چاہتے ہیں، لیکن امن وہاں ہوتا ہے جہاں دوسری طرف سے بھی امن کا ہی انداز ہو۔ جب دشمن ہتھیار اٹھا لے اور قتل و غارت تک پہنچ جائے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بدلے کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہم حکومت کے تحت رہتے ہیں اور ایک نظم کے تحت رہتے ہیں۔ ہمارا مسلک اور منہج یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، وگرنہ لینے پہ آ جائیں تو یہ جتھا کسی کے روکنے سے رک بھی نہیں سکتا۔ لیکن ہم مسلکی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن یاد رکھیں یہ خوشی کی بات ہے کہ قاتل جو ہے وہ ہمارے گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن احتجاج لوگ پوچھتے ہیں جب قاتل گرفتار ہو تو آپ یہاں کیوں اکٹھے، کیوں آئے ہیں اور کیوں موجود ہیں؟ تو یاد رکھیں اب ہی تو کام شروع ہو رہا ہے، اب ہی تو اصل احتجاج کی اور اصل آپ کے نکلنے کی اور اپنے ورکروں کے تحفظ کا اب ہی تو وقت ہے۔ ابھی ہم نے اس ایف آئی آر میں دہشت گردی کی جو وہ شک ہے وہ اس کو شامل کروائے بغیر ہماری ایف آئی آر ادھوری ہے۔ اس وقت تک ہم کسی صورت بھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ ہمیں یہ دلیل آپ نہ دیا جائے کہ آپ چپ رہے ہم نے قاتلوں کو گرفتار کر لی، ہمیں ایف آئی آر دکھائیں۔ ایف آئی آر میں اگر دہشت گردی کی دفعات نہیں ہے تو یہ احتجاج ہمارا جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ۔ دہشت گردی کی دفعات ایف آئی آر میں شامل کی جائے، اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا پرچہ، ہماری ایف آئی آر مکمل ہوئی ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ کیس لڑنے کا ہے۔ یاد رکھیں جذبات اپنی جگہ پر، محبت اپنی جگہ پر، لیکن ہمارا احتجاج اکثر گرفتاری تک رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اس کیس میں ہمارے ساتھ یہ پہلا ایک قصور میں واقع ہو چکا ہے۔ ہمیں کہا گیا آپ خاموش ہو جائیں، ہم نے قاتل گرفتار کر لیا، لیکن 8-9 مہینے کے بعد قاتل باہر آ گیا۔
تو یہ صورتحال اسی یہاں ہمیں دوبارہ دیکھنی نہ پڑے. ہم ان حالات سے گزر چکے ہیں. جب تک دہشت گردی کی دفعات نہیں لگے گی اور آپ مؤثر کیس نہیں آگے لڑیں گے تو یہ قاتل اور یہ ظالم چند مہینوں کے بعد باہر آنے کا امکان ہو سکتا ہے. لہذا ضروری ہے. میں اس کی مثال ایک چند منٹ میں خوشاب کی آپ کو دیتا. وہاں ایک شخص گرفتار ہوگا اصحاب رسول کی گستاخی اور توہین میں، تو ہم نے احتجاج کا پروگرام بنایا لیکن وہ گرفتار ہو چکا. تو انتظامیہ کا جو مدعی تھا حکومت کا ASI، اس نے ایک بات کہی کہ آپ بجائے احتجاج کے، مجرم گرفتار ہو چکا ہے، سرکار اس کی مدعی ہے، آپ بجائے احتجاج کے کیس میں تعاون کریں اور وکیل کرنے میں تعاون کریں، وکیل کھڑا کرنے میں تعاون کریں. یہ نہ ہو کہ سرکار کا وکیل جو ہے وہ کیس آپ کا کمزور کر دے. تو ہم نے ایسے ہی کیا. تو اللہ کے فضل سے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ اس مجرم کو 17 سال سزا ہو، جس نے سینہ صدیق عمر عثمان کی گستاخی اور توہین کی. تو ہمارے لیے آج بھی ہم انشاءاللہ اس کیس کو مضبوطی کے ساتھ لڑیں گے. مزید اعلان امیر محترم فرمائیں گے کہ ہم نے اس کیس کو آگے کیسے لڑنا ہے. لیکن جماعت جو چیز بنیادی طور پر مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی پیروی اس پورے کیس کی جماعت کرے گی انشاءاللہ، اور وکیل کرنے میں، اخراجات معاملات میں ہم انشاءاللہ جماعت ہے. کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے. وکلاء کا ونگ بھی بنایا جا سکتا ہے، پورا ایک گروپ بنایا جا سکتا ہے. جماعت کے وکلاء موجود ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے. ان کی مفت میں نہیں، ان کی خدمت فیس ادا کی جا سکتی ہے. اس کے لیے مجھ سے پہلے مجھے محسوس ہوا ہے، کچھ حجائی صاحب نے بتلایا ہے، کچھ ساتھیوں نے تعاون کا بھی وعدہ کیا ہے. تو انشاءاللہ میرے سے جو لگے گا، میں اعلان نہیں کرتا کتنے دوں گا، جو جماعت کہے گی اتنے دینے کے لیے تیار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہم اس کیس کو لڑیں گے. اس طرح سمجھے کہ وہ ہمارا بھائی شہید ہو گیا، تو جس طرح میرا حقیقی بھائی شہید ہو گئے اور اس کے لیے میں کیس لڑتا ہوں، تو اسی طرح ہمارا یہ بھائی ہے، ہمارے یہ دوست ہے، ہمارے یہ ورکر ہے، ہماری یہ روح ہے، ہماری یہ جان ہے. ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. ہم انشاءاللہ بھرپور کیس لڑیں گے اور اس وقت لڑنا شروع کریں گے جب دفعات دہشت گردی کی لگے گی. نہیں لگے گی تو احتجاج جاری رہے گا اور پورے ملک میں پھیل جائے گا انشاءاللہ. یہ احتجاج جاری رہے گا اور پورے ملک میں پھیل جائے گا. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ احتجاج جاری رہے گا اور پورے ملک میں پھیل جائے گا انشاءاللہ. اگر ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور اگر دفعات نہیں لگ سکتی تو پھر اس FIR کو بھی رہنے دیں اور ہمیں اجازت دیں، ہم خود بدلہ لے لیں. بے شک بے شک. اگر دہشت گردی کی دفعات نہیں لگ سکتی اور تم نہیں لگاتے تو پھر ہم اس FIR کو نہیں مانتے، ہم خود بدلہ لیں گے. بے شک. لہذا بجائے اس کے کہ ہم اس قانون کو توڑنے کے راستوں میں جائیں، حضرت امیر صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ جب قانون خاموش ہوتا ہے تو پھر خون بولتا ہے. اگر قانون آپ اندھا کر دیں گے اور جو دفعات بن رہی ہے وہ نہیں بنائیں گے، دن دہاڑے شہادت ہوئی اور جس بنیاد پر ہوئی وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، خوف و ہراس کو پھیلایا گیا. اگر دہشت گردی کی دفعات نہیں بنتی تو پھر ہم خود بدلہ لیں گے. پھر ہمیں اس FIR کی ضرورت نہیں ہے. اس FIR کو جب تک مضبوط نہیں کیا جاتا اور ان دفعات کو 302 کے ساتھ دیگر دفعات نہیں لگائی جاتی، ہم کسی صورت مطمئن نہیں ہوں گے. ہم انشاءاللہ یہ احتجاج جاری رکھیں گے اور آپ سے میں امید کرتا ہوں
جب بھی آپ کو آواز دیں گے تو آپ انشاءاللہ میدان عمل میں نکلیں گے. انشاءاللہ جب بھی ہم آئیں گے تو آپ انشاءاللہ آئیں گے. ہم انشاءاللہ اس تسلسل کو جاری رکھیں گے اور اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دفعات نہیں لگ جاتی اور قاتل اپنے انجام تک نہیں پہنچ جاتے، ہمیں انصاف نہیں مل جاتا، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور ورکروں سے کہیں گے جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اپنے مسلک منہج کو بیان کریں. ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں. بجائے یہ نہیں ہے کہ یہ شہادت ہوئی ہے تو آپ ڈر جائیں. آپ ڈرے نہیں. شہادتیں ہم پیش کرنے والے ہیں، شہادتوں کے راہوں پر چلنے والے ہیں، شہادت کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں. راستے میں کہہ رہے تھے ہم جو دینے پہ شہادت آئے تو مسجد نبی کے میں مسلح پہ دے دیتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ میدان جہاد میں جا کی شہادت نصیب ہوتی ہے. جب شہادت نصیب ہونے پہ آئے تو جوانوں کو ایک چوک و گلی میں شہادت بخش دی ہے. یا اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت دے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید گناہگار اس لائق نہیں ہے کہ ہمیں اللہ قبول نہیں کر رہا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو شہادت کی موت دے دے. جو شہادت کی موت مانگتے ہیں وہ شہادت سے ڈرا نہیں کرتے. لہذا اپنے مسلک منہج کو بیان کریں. انشاءاللہ یہ شہداء قیامت والے دن حوض کوثر سے مصطفیٰ کے آپ پانی پیئیں گے. یہی ہمارا راستہ ہے. شہادتیں اور پیش کرتے رہیں گے، مسلک کو بیان کرتے رہیں گے، جرأت کے ساتھ بیان کریں گے اور ہمت کے ساتھ بیان کریں گے اور دلائل کے ساتھ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عزم پر قائم رکھے اور اللہ ہمیں ہماری قربانیوں کو، ہمارے شہداء کی قربانیوں کو قبول فرمائے.